دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وظائف میں اجازت بے انتہا ضروری ہے۔ بندے کے زندگی کے اندر جس طرح سے ان چیزوں کا اصول ہے، اسی طرح سے وظائف میں اجازت ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے وظائف اپنا اثر نہیں رکھتی۔ میں ان وظائف کی بات کروں جو ہم ریاضت کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، دیگر پڑھائیاں کرتے ہیں۔ ایک تو وہ وظائف ہیں جس میں عمومی اجازت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں دی ہے، تو وہ ایک مختلف اجازتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ لیکن کسی عمل کو باقاعدہ پڑھنا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ صغیر دینا، زکوٰۃ کبیر دینا، صاحب ورد ہونا، پھر اس کی چلہ کشی کرنا، پھر اس پر اپنی زبان کو توڑنا، کہ زبان کو توڑنا، پھر اس کا موکل عمل کرنا، اور پھر مختلف مقامات پر اس کے اعمال جس طرح سے بزرگوں نے کرائے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں، ان میں اجازت بہت ضروری ہے۔ اجازت نہ ہونے کی وجہ سے کافی ایسے معاملات آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، رجت کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بھئی اجازت کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق، پہلی وہی جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اقرا۔ کیا ہے؟ اقرا۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے، علماء نے بیان کیا، ہمارے اکابرین نے بیان کیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا اقرا، تو آپ نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے پھر جب واپس آیا، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اسم کے ساتھ، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ جب آپ دیکھیں اقرا کے اندر جب آپ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو اقرا کے سینس کے اندر اس بات سمجھنے پر آپ کی عقل راغب ہوتی ہے کہ بھئی اس کے اندر اجازت ہے۔ جیسے میں کہوں یہ لیجئے، اس کا مطلب میری طرف سے اجازت ہے، آپ یہ لیجئے۔ جیسے میں کہوں پانی پیجئے، اس کا مطلب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ پانی پیجئے۔ کھانا کھائیے، تو اللہ فرما رہا ہے آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب یہ ہوا تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اچھا پھر آپ کامن اگر آپ دنیاوی چیزوں کے بھی اندر اگر آپ دیکھتے تو اجازت ہی سب کچھ ہے۔ 9 کا پیپر بتا، 9 کا کورس لے لے، میٹرک کا کورس لے لے، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے، میٹرک کا پیپر نہ دے تو کیا بورڈ آف میٹرک جو ہے، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن جو سسٹم ہے، وہ کیا اس کو لائسنس دے گی؟ اس کو جو ڈگری ہے وہ لائسنس ہی ہے نا، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یہی ہے نا۔ وہ اس بات کی طرف آپ کو بتاتی ہے دنیا کو کہ بھائی اس بندے نے میٹرک کیا ہوا ہے، اس بندے نے انٹر کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ میڈیکل کی شاپ کھولنا چاہے، میڈیکل کی دکان کھولنا چاہے، اس کے پاس جو ہے نا بی فارمیسی اور ڈی فارمیسی کا فارم نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، تو کیا میڈیکل کی دکان کھول سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کھول سکتا۔ اس کے بعد میڈیسن سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہونے چاہیے، پھر وقت کے موجودہ حکومت کے جو قانون ہے اس کے مطابق اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ LLB کر لیتا ہے تو کیا وہ ایسی جا کے وکیل کے جج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا بھائی میں کیس لڑا ہوں، میں وکیل ہوں؟ وہ جج اس سے یہ پوچھے گا بھائی لاؤ لائسنس لاؤ، لا آف جو ایسوسیشن کے جو معاملات ہیں وہ لے کر آؤ، کس بار سے آپ کا تعلق ہے، لا کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، کہاں کی لائسنس، یہ ساری چیزیں۔ تو گورنمنٹ کے یا آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس میں اجازت کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ بغیر لائسنس کے، بغیر اجازت کے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ جو بندہ جس فیلڈ کا وہ اسی فیلڈ پہ کام کرے گا، اور اس فیلڈ پہ تجربہ ہونے کے باوجود بھی اس کو اپنا کام پروفیشن وے پہ کرنے کے لیے اجازت، لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے کیسے سوچ لیا کہ بھائی اس معاملے میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں جو درس نظامی پڑھتے ہیں، عالم کورس پڑھتے ہیں، اس میں بھی اجازت ہے کہ اساتذہ ان کو حدیثوں کی اجازت دیتے ہیں کہ بھائی مجھے میرے شیخ سے اجازت تھی حدیث کی، حدیث کی، ان کو ان کے شیخ سے، ان کو ان کے شیخ سے، ان کو ان کے شیخ سے، اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی اجازت حاصل تھی۔ اسی طرح سے فقہ ہے، علم منطق ہے، علم کلام ہے، علم بلاغت ہے، یعنی جتنے بھی، چاہے علم نحو ہے، یہ جتنے بھی امور ہے آپ اس میں آپ دیکھیں گے تو سب میں آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی، وہ ہے اجازت۔ تو اسی طرح سے
وظائف میں بھی اجازت ضروری ہے، اور اجازت جتنے کمال کا ہوتا ہے، صاحب اجازت جتنے کمال کا ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے وظیفے کا اتنے ہی کمال کا اثر ہوتا ہے۔ لازمی سی بات ہے، صاحب اجازت نے اگر وہ خود عمل نہ کیا ہو اور وہ اجازت دے دے تو پھر مزیداری نہیں آتی، لیکن اگر صاحب اجازت کمال کا اس کا سلسلہ اور کمال کی اس کو اجازت ہے تو اگرچہ اس نے وہ کیا بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے نا، تو جن بزرگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور ان بزرگوں کے سلاسل کے اندر وہ وظائف ہوتا ہے، تو اس کی اجازت گویا کہ ایسی ہوتی ہے کہ جو صاحب عمل جو پیچھے کرتے ہوئے آ رہے ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی اجازت وہی پاور رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ اجازت کتنے کمال کا ہوتا ہے۔ اگر صاحب اجازت کسی غیر مذہب کو بھی اجازت دے دے نا، تو اس کی اجازت اس پر بھی کار فرما ہو جاتی ہے، اس کی اجازت کے اس کو بھی فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کافر آیا نا، کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا، بتاؤ بھی کیا شرط ہے؟ کہا، میری شرط یہ ہے کہ اگر یہ فلاں درخت اپنے جڑ کو کھڑے آپ کے پاس ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے، تمہاری یہی چاہت ہے کہ یہ درخت ہماری گواہی دے، یہ درخت اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جاؤ، مجھے چھوڑو، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس درخت کو جا کے کہو کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ درخت کیا کرتا ہے؟ اپنے جڑوں کو کھیڑتا ہے، دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، اپنے جڑوں کو کھیڑتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ کافر حضور کا یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے تو حضور کے ہاتھ میں بیعت کر دیتا ہے اور حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بات سمجھانے کی یہ ہے کہ دیکھیں، میرے مصطفیٰ نے اپنے زبان اقدس سے اجازت دی۔ اجازت کس کو دی؟ کافر کو دی۔ حضور نے ایک اجازت کافر کو دی، کافر جا کے درخت کو کہہ رہا کہ بھئی حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ اذن کس کا تھا؟ امر کس کا تھا؟ مصطفیٰ کا تھا۔ حضور نے ایک کافر کو اجازت دی تو وہ اس میں اتنا کمال ہوا کہ درخت یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بولنے والا کون ہے، بلکہ درخت یہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب اجازت کون ہے، صاحب اجازت کون ہے، کس کے امر ہے، کس کا امر ہے، کون مجھے بلا رہا ہے۔ تو درخت سامنے والے قاصد کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، بلکہ پیچھے سے جو حکم لوٹ آ رہا ہے ان کے حکم کے پیچھے اپنے جڑوں کو کھیڑتا اور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ہے اجازت۔ جب آپ کسی صاحب اجازت کی اجازت سے ایک بار پڑھیں گے نا، تو وہ ایک بار گویا کہ 1000 بار پڑھنے کے برابر ہوتا ہے، 1000 بار پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور کسی بغیر کسی اجازت کے کسی بھی مرضی سے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ یوٹیوب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ فیس بک سے وظائف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کبات نہیں، اگر بندہ صحیح ہے اور اس کو صاحب سلسلہ ہے اور اس کو اجازت حاصل ہے، جیسے الحمدللہ مجھے اپنے شیخ سے حاصل ہے، ہم نے اس پہ ایک عمر لگائی ہے، تو الحمدللہ ہم صاحب اجازت لوگ ہیں، اجازت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس سے جڑے، اس سے اجازت لے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کی اجازت سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ چاہے قرآن کی آیت پڑھنا ہو یا کوئی وظیفہ پڑھنا ہو یا جو اس نے بول دیا وہ پڑھنا ہے آپ، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل ہی کو آپ کے لیے جو ہے تلوار بنا دے گا۔ وہ آپ کا عمل ہی آپ کے لیے سارے معاملات حل کرنے والا بن جائے گا۔ وہ عمل ہی آپ کا ایسا ہوگا کہ جو آپ کے ہر معاملے میں آپ کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے بھائی، صاحب اجازت سے وظائف لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور کسی بھی عمل میں اجازت کو بڑا اثر رسوخ ہے۔ جب تک آپ وظائف میں کسی صاحب اجازت کے اجازت سے وابستہ ہو کر نہیں پڑھتے تو اس کے اثر و رسوخ نظر نہیں آتا ہے، اور پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وظائف ہم بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں نا، تو بھائی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، رجت کے مسائل ہو جاتے ہیں۔